الوداع، اے زہرا کے بچوں الوداع. اجر و کمل اللہ. وصیتیں مکمل ہوئیں. ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ امام حسین کو پکڑایا ہوا ہے، اور مولا نے دونوں بچوں کو وصیتیں فرمائی، کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. اے میرے حسن و حسین، ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا. اے میرے لال، یہ میری وصیت ان تک پہنچا دینا جو میرے چاہنے والے ہیں. اور یہ کہہ کر وصیتیں فرمائیں اور پھر آواز دینے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ. حسن و حسین تمہارے نانا آ گئے، حسن و حسین تمہاری ماں آ گئی. آواز آئی، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. مولا علی کی روح پرواز کر گئی. زینب نے خود کو بابا پہ گرا دیا. آواز آئی، الوداع اے زہرا کے بچوں الوداع. آج شب شہادت علی ہے، آج امام بارگاہ میں تابوت ہے. ہم ماتم کریں گے جا کے. ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کی بیٹیوں کو دیں گے. ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کے بیٹوں کو دیں گے. اور ہم اپنے مولا کا پرسہ مولا کے اس بیٹے کو دیں گے جو پردہ غیبت میں ہے، اور خلوص اور سچائی کے ساتھ پرسہ دیں گے. کیا معلوم کچھ دیر کے لیے وہ ہماری اس مجلس میں بھی آ جائیں اور ہم سے پرسہ لے جائیں. عزادارو، چلیے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کوفہ چلیے. آج آنے والی رات زینب کی یتیمی کی رات ہے. اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. جس کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے. جی ہاں، ائمہ اہل بیت نے ہمیں رونے کا حکم دیا ہے. ہم جنہیں اپنا پیشوا مانتے ہیں نا، ان کا حکم ہے کہ جب ہماری مظلومیت کو سنو تو ایسے رونا جیسے کوئی بوڑھی ماں جوان بیٹے کی میت پہ روتی ہے. اور میں مجلس میں آئی ہوئی بیویوں سے کہوں گا، خواتین سے کہوں گا کہ دیکھیے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کو کوہنی نہ چبھ جائے، کسی کی بے احترامی نہ ہو جائے. کیا معلوم ان بیویوں میں جناب زہرا بھی آئی ہوئے ہوں. اجر و کمل اللہ. میں بھائیوں سے بھی کہوں گا، تابوت کی زیارت ضرور کیجیے گا، ماتم میں بھی بھرپور اپنا حصہ ڈالیے گا، مگر یاد رہے کہ کسی کی بے احترامی نہ ہو. نہ جانے کون اللہ کا ولی آیا ہوا ہو. اور پھر بلائیے آج کی مجلس میں مولا علی کے اس بیٹے کو جو آج یقیناً مسجد کوفہ میں ہے، جو آج نجف اشرف میں اپنے بابا کے مزار پر ہے، اور انہی آنکھوں میں آنسو بھر کر اسی کیفیت میں انہی آنسوؤں کے ساتھ مسلمانوں کی جلالت، ابوہت، ترقی، کامیابی کے لیے بھی اللہ سے دعا کیجیے گا، اور ہمارے پڑوسی ملک کی سالمیت کی دعا کیجیے گا، اور مسلمانوں کی جلالت کی دعا کیجیے گا. چلیے میرے ساتھ. علی مولا زخمی ہیں، سر پر ضرب لگی ہے، مارنے والے نے اتنے زور سے مارا ہے. 63 سالہ بزرگ ہے جس کے سر پہ ضربت لگی ہے، اور وہ تلوار ہے جو زہر میں بجھائی گئی تھی. مولا کائنات کے سر پہ ضربت ہے. عزادارو، سر مولا کا 2 نیم ہو گیا تھا، کھل گیا تھا مولا کا سر، کھل گیا تھا مولا کا سر. مولا کے سر پر پٹی باندھی امام حسن نے. بچوں نے مولا کو سہارا دیا، مگر وہ علی جس نے خیبر فتح کیا، جس نے خندق فتح کیا، جس نے بڑے بڑے سورماؤں کو واصل جہنم کیا، وہ علی یہ کہتے ہوئے نظر آئے، حسن بیٹا میرے پیروں میں دم نہیں ہے، بیٹا مجھے سہارا دے کے چلو. ایسا لگتا ہے جیسے علی اب جانا چاہتے ہیں، علی خود اس دنیا کو چھوڑنا چاہتے ہیں. بچوں نے سہارا دیا، سہارا دے کر گھر کی طرف لے کے چل رہے ہیں کہ ابھی کوچے میں پہنچے تھے، مسجد سے نکلے تھے اور کوچے میں پہنچے تھے. آپ جاتے ہیں نا نجف، مولا علی کا گھر اور مسجد کوفہ، اس وقت میں جن کوچوں سے ہوتے ہوئے گھر تک آئے ہوں گے
یہی فاصلہ ہے نا. اس وقت میں گلیاں تھیں, اس وقت شہر تھا. آج ذرا میدان آپ کو کھلا کھلا نظر آتا ہے. مولا ابھی مسجد سے نکل کے کوچے میں پہنچے تھے کہ امام حسن سے فرمایا بیٹا یہ جو چاہنے والے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا, ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں, ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں. کہا بابا یہ ہماری محبت میں آ رہے ہیں, بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں. کہا بیٹا مجھے معلوم ہے میرے چاہنے والے ہیں, مگر ان سے کہو یہ واپس چلے جائیں. امام نے فرمایا بابا آپ انہیں کیوں واپس کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا جیسے جیسے گھر قریب آئے گا نا میری زینب کے رونے کی آواز, اللہ میرے بچوں کے رونے کی آوازیں, میں نہیں چاہتا کہ میری بچیوں کی آوازیں لوگوں کے کانوں تک آئیں. ہم سب مل کر ہاتھ جوڑ کر مولا علی سے کہیں گے مولا آپ کو زینب کی آواز کا اتنا پردہ تھا, آپ کو ام کلثوم بی بی کی آواز کا اتنا پردہ تھا. وہ وقت کیسا وقت ہوگا جب کوفے میں زینب خطبہ دیں گی, وہ وقت کیسا ہوگا جب اسی شہر میں ام کلثوم کو تعزیہ نہ مارا جائے گا. اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو, ایسے ہی بلند آواز سے رونے کا حق ہے. گھر کے قریب پہنچے, مولا کائنات نے پھر آواز دے کر کہا یا علی یا حسن یا حسین. مولا علی نے فرمایا یا حسن یا حسین اب مجھے زمین پر اتار دو, میں اپنے پیروں سے چل کے گھر میں جاؤں گا. اجرکم اللہ. ایک عجیب جملہ ہے جو سنانے جا رہا ہوں. امام نے فرمایا بابا 2 قدم رہ گئے ہیں, ہم آپ کو گھر تک پہنچا رہے ہیں. کہا حسن بیٹا مجھے زمین پر اتار دو, میری زینب مجھے اس حالت میں دیکھ کے برداشت نہیں کر پائے گی. میں پھر مولا سے کہوں گا مولا آپ کی زینب کا بڑا حوصلہ ہے, یہ بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی, یہ بھائی پہ دوڑتے گھوڑے دیکھے گی. اجرکم اللہ. مولا کو گھر میں لے کر آئے. جو علی سارے رستے بیٹوں سے کہتے رہے بیٹا حسن گریہ نہ کرو, بیٹا حسین گریہ نہ کرو, جو علی سارے رستے بیٹوں کو رونے سے روکتے رہے نا, زینب کو آتے دیکھا تو خود رو دیے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. میری بی بی کے سر کو اپنے سینے سے لگا لیا. بہت دیر تک بیٹی اور باپ روتے رہے. اجرکم اللہ. گھر پر لے آئے ہیں مولا کو. زخم بہت کاری ہے, زخم بہت گہرا ہے. فوراً آواز دی گئی کہ جاؤ فلاں طبیب کو بلا کر لاؤ. طبیب آیا, سن رہے ہیں نا زدارو, طبیب آیا. اس نے مولا علی کے زخم کو کھول کے معائنہ کیا. لکھا ہے تاریخ میں سنی شیعہ کتابوں میں کہ کس انداز سے معائنہ کیا, میں اس طریقے کی طرف نہیں جا رہا. اس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اب وہ اپنے اوزار طبابت کو جمع کرنے لگا. وہ جو چیزیں اس نے پھیلائی تھیں اپنا سامان اسے لپیٹنے لگا. امام حسن اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں, امام حسین دیکھ رہے ہیں, مولا عباس کھڑے دیکھ رہے ہیں. حضرت امام حسن کی آواز آئی بھائی کیا دیکھا, کیا رائے ہے, کیا مشورہ ہے؟ تو اس نے ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا اور پھر مولا کو دیکھ کے کہنے لگا علی وصیتیں فرمائیں, علی وصیتیں فرمائیں. اس جملے پہ چیخیں بلند ہو گئیں. امام حسن نے فرمایا کوئی مشورہ؟ کہا زہر کا اثر بدن میں پھیل چکا ہے, علی اسی زخم میں شہید ہو جائیں گے, مگر اتنا ضرور ہے کہ اگر علی کو دودھ پلایا جائے تو یہ زہر کا اثر کم ہوگا اور علی چند دن زیادہ ہمارے درمیان رہ پائیں گے. یہ جیسے ہی اس نے رائے دی اپنا سامان اٹھا کے گیا. سنیں گے یہ خبر ابھی کوفے میں پھیلی نہیں تھی کہ کچھ ہی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوئی. ایک کنیز دروازے پر گئی, روتی بھی واپس آئی. امام حسن سے آ کے کہا مولا ذرا دروازے پر آ کے دیکھیے. اب جو مولا حسن نے دیکھا, کیا دیکھا؟ کوفے کے یتیم بچے ہاتھوں میں دودھ کے کوزے لیے صفے باندھے کھڑے تھے. ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلا دو. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. عزادارو شب شہادت ہے, شب شہادت ہے. یہ جو آج کا دن گزرا ہے نا, یہ جو افطار آئی, افطار, اس میں میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن آج کے افطار میں سارے میرے بچوں کو میرے سامنے بٹھاؤ. دسترخوان لگایا گیا. علی مولا کے بیٹے, علی مولا کی بہویں, پوتا پوتیاں, بیٹیاں, داماد, نواسے نواسیاں, مولا علی کا سارا خاندان
ایک بڑی جگہ پر مولا کے سامنے، مولا بستر شہادت پر ہیں، سب دسترخوان پہ بیٹھے افطار کر رہے ہیں، اور جب افطار لگا دیا گیا اور افطار سجا دیا گیا تو میرے مولا نے فرمایا بیٹا حسن مجھے بٹھاؤ۔ مولا لیٹے ہوئے، فرمایا بیٹا مجھے بٹھاؤ۔ امام حسن نے سہارا دیا، تکیے لگائے، مولا کو بٹھایا، فرمایا بیٹا کھانا اور پانی لے کر آؤ۔ کھانا اور پانی علی نہیں لے رہے، زخم کی کیفیت میں، شہادت قریب ہے، فرمایا کھانا اور پانی میرے سامنے لا کے رکھو۔ جب کھانا اور پانی رکھ دیا نا تو پھر فرمانے لگے حسین کہاں ہے؟ برابر سے آواز آئی بابا میں آپ کے برابر میں بیٹھا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنایا، حسین کے دہن میں دیا، اپنے ہاتھ سے پانی کا کوزہ اٹھایا، اپنے ہاتھ سے امام حسین کو پانی پلایا، اور کھانا اور پانی پلا کے کہا تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا میں حسین کے پانی کا خیال رکھوں گا، آخری مرتبہ میرے ہاتھ سے کھانا کھا لو۔ اجر و کمل اللہ۔ ہو گئی مجلس عزادارو، حوصلہ کیجئے، مجھے بس ایک منزل اور لینا ہے۔ مولا علی نے وصیتیں فرمائی، اور وصیتوں میں ساری اپنی کائنات امام حسن کے حوالے کی، امام حسن کے حوالے ساری ذمہ داریاں کی۔ بیٹا حسن تمہیں یہ چیز سنبھالنی ہے، تمہیں ایسے رہنا ہے۔ وصیت فرمائی، طویل وصیت ہے نہج البلاغہ میں جو امام حسن سے مولا علی نے فرمائی ہے۔ اس وصیت کو فرمانے کے بعد کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے تو عزاداروں ایک گھٹی ہوئی آواز میں رونے کی آنے لگی۔ مولا نے آنکھیں کھول کے دیکھا تو بی بی ام البنین رو رہی تھی۔ تو فرمایا ام البنین تم ایسے کیوں رو رہی ہو؟ حوصلہ کرو، تم شجاعوں کی ماں ہو، تم بہادروں کی ماں ہو۔ تو فرمایا مولا سب کو حسن کے حوالے کیا، میرا عباس کس کے حوالے ہے؟ ایک مرتبہ آواز دی عباس میرے قریب آؤ، حسین میرے قریب آؤ۔ دونوں بچوں کو بلا کے کہا حسین عباس تمہارے حوالے۔ اجر و کمل اللہ۔ وصیتیں مکمل ہوئیں، ایک ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں ہے، دوسرا ہاتھ امام حسین کو پکڑایا ہوا ہے، اور مولا نے دونوں بچوں کو وصیتیں فرمائی کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ اے میرے حسن و حسین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا، مظلوم سے پیار کرنا۔ اے میرے لال یہ میری وصیت ان تک پہنچا دینا جو میرے چاہنے والے ہیں۔ اور یہ کہہ کر وصیتیں فرمائی اور پھر آواز دینے لگے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حسن و حسین تمہارے نانا آ گئے، حسن و حسین تمہاری ماں آ گئی۔ آواز آئی انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مولا علی کی روح پرواز کر گئی، زینب نے خود کو بابا پہ گرا دیا۔ آواز آئی الوداع، اے زہرا کے بچوں الوداع، الوداع۔ ہے جنازہ اللہ کے گھر سے افلاک میں ایک شور ہے، ماتم کے اثر